ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سیلاب کے باعث ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس سیلاب کے باوجود جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی، اور بظاہر تو فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ عطاءاللہ تارڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہمیں کہ ہم جناب ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیلاب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹیاں وہاں سے مستعفی ہو جائیں گے، تحریک چلائیں گے، تو یہ کشیدگی کم ہوتی ہوئی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، کشیدگی اس لیے کم نہیں ہو پا رہی کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے حکومت کی جانب سے۔ اس سب کے باوجود ملک پر ایک ابتلا کا دور ہے، سیلاب ہے، لوگ بے گھر ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو حملہ ہے پاکستان تحریک انصاف پہ وہ بدستور جاری ہے۔ میری کل ہمارے صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی۔ ان کی سیٹ جو ہے ناحق ان سے چھینی گئی ہے، ان کو ناحق نااہل کیا گیا ہے، 10 سال سزا دی گئی ہے، لیکن ان کے حلقے میں جو جبر کی صورتحال ہے، جس طرح یونین کونسل لیول پہ جبر ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں، نوٹس دیے جا رہے ہیں، پراپرٹیوں کو کرک کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم نے فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس ڈھکوسلے میں ہم حصے دار نہیں بنیں گے، بائی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کی نشست بالکل جیتی ہوئی نشست ہے، ان کی خاندان کے حوالے سے وہاں سیاست ہے جو کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا کر دی گئی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک دو ٹوک فیصلہ کریں اور عوام کو بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں، آپ دیکھیے ہیومن رائٹس کمیٹی کے سربراہ بھی صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور اس عرصے میں پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے لاتعداد رولنگز دی ہیں۔ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے انسانی حقوق کی، آزادی اظہار کی، جان و مال کی، چادر چار دیواری کی، اس حوالے سے انہوں نے پولیس اہلکاروں کو طلب کیا ہے، لیکن ان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے۔ تو یہ ملک اس وقت مکمل طور پہ جبر کے تحت چل رہا ہے۔ کسی پارلیمانی کمیٹی، کسی جمہوری رویے کی کوئی اس وقت جگہ نہیں ہے اس ملک میں۔ تو ہم پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کو، اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں، اور ہم بڑی وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈھکوسلے کا، اس ایک مذاق کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں ہوں یا وہ ایک ایسا بائی الیکشن ہو جس کا نتیجہ پہلے سے مرتب کر دیا گیا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ اگر آپ لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے تو اس کا تو فائدہ حکومت کو ہوگا، اور ان کے آدمی جو ہیں ان کے امیدوار جیت جائیں گے، اور اسمبلی میں ان کی جو عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ فارم 47 کا دور ہے، مت بھولیے 8 فروری اور 9 فروری کی رات جو ہوا، جو ایک اندوناک واقعہ ہوا، یہ اس پہ کھڑا ایک نظام ہے، جھوٹ پہ کھڑا نظام ہے، لوٹ پر کھڑا نظام ہے۔ تو اس سے آپ کو توقع ہے کہ وہ بائی الیکشن فارم 47 کے علاوہ ہونے دیں گے؟ یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم شامل ہوں اس عمل میں، تاکہ دنیا کو یہ کہیں، اپنی خود فریبی میں خود مبتلا رہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے، جمہوری عمل ہے، الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ان الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ یا صرف ایک سراب ہے، اس کے پیچھے لوٹ ہے، اس کے پیچھے جھوٹ ہے، اس کے پیچھے فریب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملک میں ایک ہی اس وقت قانون ہے، اور وہ جبر کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی اور قانون ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ کافی عرصے سے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر اچانک آپ کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی، علیمہ خان صاحبہ کو بھی اجازت مل گئی، اور بھی آپ کی پارٹی کے رہنما ان کو بھی اجازت مل گئی۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت کی طرف سے کوئی گڈ ول جیسچر ہے، یا انہوں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کی ایک ملاقات کروا دی جائے تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو غصہ ہے، کشیدگی تھوڑی کم ہو جائے؟
دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ منصوبہ سازی کرتے ہیں، یہ آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا، میں وکیل ہوں، میرے وکالت نامے ہیں خان صاحب کے مقدمات میں، یہ انسانی تاریخ میں شاید 1000 سال سے نہیں ہوا کہ کسی وکیل کو آپ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیں۔ اسی طرح خاندان کے حوالے سے یہ مسلم اصول ہے کہ ایک کھلی عدالت کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوں، ورنہ عام پبلک کو وہاں موجود ہونا چاہیے، جس کو یہ عام پبلک کہتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لیا خان صاحب کے سائفر کے کیس میں کہ کھلی عدالت ہوگی، خواہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو، میڈیا کو وہاں آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ گنے چنے میڈیا کے دوستوں کو اندر لے کر جاتے ہیں، گنے چنے لوگوں کو، وہی لوگ ہیں جن کے چہرے پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ عام پبلک ہے، ان کو وہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اور خاندان کو پچھلے 3-4 ماہ سے جانے کی اجازت نہیں تھی، کبھی ایک بہن، کبھی دوسری بہن، کبھی کسی کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ میں 3 ماہ بعد کل جا سکا ہوں، وکیل ہوں۔ اس سے پہلے ایک دن میں ملا 25 مئی کو، اس سے پہلے 25 مارچ کو۔ تو پچھلے 5 ماہ میں صرف 3 ملاقاتیں میری ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے یقیناً ہم پیدا ہو گئے، پارٹی کے اندر یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج پارٹی میں سمجھتا ہوں پہلے سے کہیں زیادہ منظم ہے، پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے، اور کل کی میٹنگ نے بہت سے جو معاملات تھے، جو توجہ طلب تھے، جن کے حوالے سے ہمیں خان صاحب کی رائے چاہیے تھی، حکم چاہیے تھا، وہ چیزیں کل ہوئیں طے۔ اب اگر واقعتاً حکومت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کیا جائے بطور سیاسی جماعت، جو ہمارے حقوق ہیں عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے حقوق ہیں بطور قیدی، وہ مانے جائیں، عدالت کو موقع دیا جائے تھوڑی سی آزادی کا، تو یہ ہمیں نظر آنا چاہیے اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں۔ آج ایک ٹرائل کی ڈیٹ تھی، جو کل مقدمہ تھا وہ آج پہ گیا تھا، اور آج پھر ہم سب کی ایک ملاقات ہونا تھی، لیکن یکایک خبر آئی کہ وہ مقدمہ آج نہیں ہوگا، تاریخ منسوخ کر دی گئی۔ تو یہ عدالتی تاریخوں کو بھی ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے۔ سلمان صاحب، کیونکہ اب آپ کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے، اور آپ نے خود ہی بتا بھی دیا بعد میں کہ جی آپ نے ان کو اپنے استعفے کے فیصلے سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے آپ کا استعفیٰ جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو تھوڑی سی آپ تفصیل بتائیں گے؟ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ اب آئندہ آپ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جو خان صاحب نے ہدایت کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، جو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو میں انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ میں بالکل ایک نظریے اور ایک اصول کی خاطر کھڑا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں لڑتا رہوں گا۔ مجھے جب بند کر دیں گے کسی عقوبت خانے میں یا جیل میں، تو اس وقت دیکھیں گے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن جب تک مجھے آزادی حاصل ہے میں بولتا بھی رہوں گا، اور میں ہر جگہ جاؤں گا جہاں ابتلا ہے، جہاں لوگ مصیبت میں ہیں، وہ خواہ ہمارے مزدور ہوں فیصل آباد میں جو کئی ہفتوں سے وہاں ہڑتال کیے ہوئے ہیں، وہ سندھ کے ہاری ہوں جہاں غربت ایسی ہے جو شاید 5000 برس میں نہیں بدلی، اور وہاں عمارت بھی ایسی ہے، محل ہیں، محلات ہیں اندرون سندھ میں، اور ان محلات کے سائے میں لوگ اس طرح زندگی جی رہے ہیں جو شاید وہ 5000 سال پہلے بھی نہ جیتے ہوں۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں۔ بلوچستان ہم گئے، پھر جاؤں گا، وہاں جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے پیارے گم ہو جاتے ہیں اور پھر گم ہوئے رہتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پورے پاکستان کی توجہ کی خیبر پختونخوا کو ہے۔ وہاں جو آفت آئی ہے اس کو ہم نے سب نے مل کر دور کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پورے ملک میں اس وقت سیلابی کیفیت ہے، تو یقیناً بطور قوم ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اور پی ٹی آئی اس میں یقیناً اپنا رول ادا کرے گی۔ پاکستان کی یوتھ ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے وہ لوگ جو درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس موقع پہ پاکستان کی عوام کے ساتھ لوگوں کا دکھ درد بانٹیں۔